بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ایک بہت بڑی کمزوری کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو معاشرہ میں عام طریقے سے رائج ہے، اور اس کمزوری کو لوگ گناہ میں بلکہ غیر اخلاقی بھی تصور نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہے کسی پر زیادتی کرنا۔ زیادتی کی تو کئی صورتیں اور بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں، مگر یہاں پر صرف اتنا سمجھیے کہ حق اور سچائی، ایمانداری اور اخلاص میں اور ہر اچھی بات میں رکاوٹ ڈالنا یا اس کی اہمیت کو کم کرنا، پھر اپنی غلط بات پر قائم رہنا، ہٹ دھرمی کرنا، یہ سب زیادتی کے حکم میں ہے۔ عام طریقے سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ، دونوں میں زیادتی ہو رہی ہے، مگر ہم لوگوں کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم زیادتی پر زیادتی کرتے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب چلتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ ایسا سمجھنے والے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ زیادتی کے تعلق سے رب کائنات عز و جل قرآن مجید کے 17 پارہ سورہ حج کے آیت نمبر 25 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس آیت کی بہت ساری تفسیر ہے، مگر یہاں سمجھنے کے لیے اتنا جانیے کہ اس ذاتی سے مفسرین نے عام معنی مراد لیے ہیں، جس میں ہر گناہ اور اللہ رسول کی ہر نافرمانی شامل ہے، یہاں تک کہ اپنے خادم یعنی نوکر چاکر کو گالی دینا، برا کہنا بھی داخل ہے۔ ناحق زیادتی سے شرک و بت پرستی بھی مراد ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی مراد ہے جو تجھے قتل نہ کرے اور تو اسے قتل کرے، یہ جو تجھ پر ظلم نہ کرے اور تو اس پر ظلم کرے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو 2 آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا، جن میں ایک مہاجر تھا اور دوسرا انصاری۔ ان لوگوں نے اپنے نسب کی فخریہ باتیں کی تو عبداللہ بن انیس کو غصہ آیا اور اس نے انصاری کو قتل کر دیا، اور خود مرتد ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ناحق زیادتی کرنا اپنے آپ کو عذاب پر پیش کرنا ہے، جبکہ معاشرہ میں کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں گریز نہیں کرتا۔ اس لیے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو اس مسئلہ پر بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور جو بات یا جو چیز اللہ کو پسند ہے مومن بندوں اور بندیوں کو پسند ہونا چاہیے، اور جس بات یا جس چیز سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے اس سے ہمیں بھی نفرت ہونی چاہیے۔ جو اللہ کا محبوب ہے
وہ ہمارا محبوب ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی محبت اور نفرت کا معیار جو اللہ رسول نے واضح فرما دیا، اسی کو ماننا، اسی پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ مگر آج حالات مختلف ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور اس پر عمل کرنے کو کہا ہے وہ ہمیں پسند نہیں آتا، اور اس فرمان پر عمل کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں آتے۔ سوچئے شیطان اور نفس آپ کو زیادتی کے کس منزل کی طرف لے جا رہا ہے، جہاں کفر و شرک کا ہونا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ کہاں کہاں زیادتی کے حدود کو بھی توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نماز، روزہ، اللہ کی یاد، سخاوت، سچائی اور مخلوق خدا کی خدمت، علماء، اولیاء، بزرگان دین، ائمہ کی عزت، والدین، بیوی، بچے، ساس کا بہو کے ساتھ، بہو کا ساس کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، طلبہ کا اساتذہ کے ساتھ، اساتذہ کا طلبہ کے ساتھ، حسن سلوک اور جو طرز زندگی اور معیار اس وقت عروج پا رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ اسی طرح شرک، کفر، بیہودہ باتیں، ناچ گانا، رنگ ریلیاں، سنیما، گندے سیریل، گالی گلوج، جھوٹ، غیبت، کینہ، کپٹ، چوری، بے ایمانی، ناجائز تعلقات، رشوت، سود اور حرام کمائی، غیر مہذب محفل وغیرہ، یہ سب باتیں ایسی ہیں جو اللہ رسول کے خلاف بھی، اور ان باتوں پر سخت پکڑ بھی ہے۔ پھر ہر عمر کے لوگ کہیں نہ کہیں کسی بھی طرح یہ چیز چھوٹے سے چھوٹا تر گناہ سمجھ کر بے باکی سے کر رہے ہیں اور اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی نسلوں میں ان برائیوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں گناہ گاروں اور غلط کار، زیادتی کرنے والے لوگوں کے بھیانک انجام کا تذکرہ موجود ہے۔ مطلب اور مقصد یہی ہے کہ بعد کے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، سبق لیں۔ اگر غلط اور برائی کرنے والوں کی روش کو اپنایا تو ان کا بھی وہی ہولناک حشر ہو سکتا ہے جو ہم سے پہلے والوں کا ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے 29واں پارہ سورہ ملک کی آیت نمبر 16، 17، 18 میں، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر ولقد کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے کہ کہیں تمہیں زمین میں دھسا دے جب ہی وہ کانپتی رہے، یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جان جاؤ گے کیسا تھا میرا ڈرانا، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ عزیزان گرامی، معزز خواتین و حضرات، سورہ ملک پڑھنے کی عادت بہت سارے مسلمانوں کی ہے، مگر سورہ ملک کو سمجھیے۔ سورہ ملک کی یہ 3 آیتیں 16، 17، 18 جس کا ترجمہ میں نے کیا، اور جس کی عبارت، جس کی جو آیت میں نے پڑھی، اس کو پڑھیے اور سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ پر پتھراؤ برسائے،
آپ پر آگ کی برسات کرے، آپ کو زمین میں دھسا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی عمل کرنے کے لیے اس گریز کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیجئے کہ کہیں آپ کا انجام برا تو نہیں ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی صحیح معنی میں فرما برداری کریں، اور ہم یہ ثابت کریں کہ جب تک ہم دنیا میں رہیں گے اسلام پر قائم ہیں اور اسلام پر سلامتی کے ساتھ رہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں گے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر اور ان کے فرمان پر ہی ہماری موت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔